پیارے طلباء کرام، ہم نے تقریبی درجے میں کچھ دوائر کے بارے میں ایک سرسری سنا تھا، جیسے دائرہ معدل النہار کے بارے میں کہ اس کی بالکل سیدھ میں زمین پر جو دائرہ یا خط تصور کیا گیا اسے خط استوا کہتے ہیں۔ اسی طرح دائرہ افق کے بارے میں اور دائرہ نصف نہار کے بارے میں۔ لیکن دوائر جو ہیں وہ زیادہ ہیں، اور جو دائرے مشہور ہیں وہ 10 ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہم ان دوائر کے بارے میں کچھ سیکھنے کی، حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کچھ تفصیل کے ساتھ، وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی۔ دیکھیے، سب سے پہلے تو یہ کہ دائرہ عظیمہ اور دائرہ صغیرہ کسے کہتے ہیں؟ تو دائرہ عظیمہ اسے کہتے ہیں کہ جو کسی کرے کو ٹھیک 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دے۔ جیسے کہ یہ گلوب کے اندر جو ہے آپ سفید ڈوری دیکھ رہے ہیں، اس نے جو ہے وہ زمین کے کرے کو، زمین کے دائرے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم کر دیا، تو یہ دائرہ عظیمہ کہلائے گا۔ اور دائرہ صغیرہ کیا ہے کہ میں اسی ڈوری کو تھوڑا سا یہاں کر دوں، اور یہ دیکھیں اس طرح اس کو لپیٹ دیا جائے کہ یہ دائرے کو 2 برابر حصوں میں تقسیم نہ کرے، بلکہ ایک حصہ چھوٹا ہو جائے اور دوسرا حصہ جو ہے وہ بڑا ہو جائے، تو اسے کہتے ہیں دائرہ صغیرہ۔ ٹھیک ہے، یعنی دائرہ عظیمہ وہ ہے کہ جس کا فاصلہ اس کے قطب سے، چاہے وہ قطب شمالی ہو یا قطب جنوبی ہو، اس کے دونوں قطبوں سے برابر رہے۔ اب یہ جو ڈوری لپٹی ہوئی ہے، یہ میں نے خط استوا پر لپیٹی ہے۔ دیکھیں آپ، قطب شمالی سے اس کا فاصلہ ہر جانب سے برابر ہے، اسی طرح قطب جنوبی سے بھی ہر جانب سے، ہر جہت سے یہ قطب جنوبی سے بھی برابر ہے۔ تو یہ دائرہ عظیمہ اور دائرہ صغیرہ کی تعریفیں ہوئیں۔ اب ایک دائرے پر جب دوسرا دائرہ آ جائے، تو اگر دوسرا دائرہ بھی اس کی بالکل سیدھ میں آ جائے، یعنی جس طرح یہ دائرہ ہے اسی کے اوپر آپ ایک اور دائرہ تصور کیجئے، دونوں دائرے ایک دوسرے پر منطبق ہو جائیں، تو دونوں کے جو قطب ہوں گے وہ بھی منطبق ہوں گے۔ وہ کمی بیشی ہوگی کہ ایک زمین سے لپٹا ہوا یا ایک چھوٹا دائرہ ایک بڑا دائرہ ہے، جس طرح جو ہے وہ اس کی سیدھ میں اگر دوسرا دائرہ آسمانوں میں ہم تصور کر لیں، تو یہ دونوں دائرے ایک دوسرے پر منطبق ہوں گے، متحد ہو جائیں گے، تو ان کے جو قطب ہوں گے وہ بھی ایک سیدھ میں ہوں گے۔ یعنی جو بڑا دائرہ ہوگا، بڑے دائرے کا جو قطب ہوگا، چاہے وہ ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں، اربوں میل دور ہو، اس کا جو قطب ہوگا وہ بالکل ٹھیک اس قطب پر منطبق ہوگا، متحد ہوگا۔ اسی طرح جو جنوبی ہوگا وہ بھی اس پر منطبق ہوگا۔ یعنی اگر 2 دائرے ایک دوسرے پر منطبق ہوں تو ان کے قطب بھی منطبق ہو جاتے ہیں۔ لیکن اگر ایک دائرے کو دوسرا دائرہ ایسے اپنے قطع کرے کہ بالکل عموداً اس طرح، ٹھیک ہے، تو پھر جو ہوگا اس طرح جب یہ دائرہ بنے گا، تو اب یہ ہوگا ناظرین کرام اور طلباء کرام کہ اب جو ہے ان دونوں کے قطبوں میں پورا 90 درجے کا فاصلہ ہوگا، کیونکہ یہ 90 درجے پر کاٹ رہے ہیں، لہذا جو فاصلہ بنے گا قطبوں پر وہ بھی 90 درجے بنے گا۔ دیکھیں سفید ڈوری والا جو دائرہ ہے، اس کا قطب تو آپ نے یہ دیکھ لیا، یہ قطب ہے، اور جو دائرہ میں یوں کر کے بنا رہا ہوں اس کا قطب 90 درجے کی دوری پر بنے گا، لہذا ان دونوں کے قطبوں میں، یعنی اس دائرے کے جو قطب ہوں گے یہ ہوگا اور یہ ہوگا، یہ پیچھے کی جانب، تو ان کا جو فاصلہ ہوگا ان قطبوں سے یہ اتنا ہی فاصلہ ہوگا جتنے ڈگری پر جو ہے وہ ایک دائرے نے دوسرے دائرے کو کاٹا ہے۔ تو چونکہ 90 درجے سے زیادہ دوری ممکن نہیں ہے، لہذا 2 دائروں میں جو فاصلہ ہو سکتا ہے ان کے قطبوں میں وہ 90 درجے ہو سکتا ہے، اس سے زائد ممکن نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اور اگر ایک دائرہ دوسرے دائرے کو کاٹے لیکن تھوڑا ترچھا کاٹے، مکمل ترچھا یعنی عموداً نہ کاٹے، ترچھا کاٹے، اس صورت میں کیا ہوگا کہ 2 جگہ پر یہ تقاطع کریں گے، ایک دوسرے سے ملیں گے، اس کے بعد ایک دائرے کے مقابلے میں دوسرا دائرہ اس سے ہٹتا چلا جائے گا،
یہاں تک کہ ٹھیک 90 درجے کی دوری پر جا کر اس کا زیادہ زیادہ فصل ہوگا، اور وہ فصل کتنا ہوگا؟ جتنا اپنے جو ہے وہ دوسرے دائرے نے پہلے دائرے کو جتنے ڈگری پر کاٹا ہے، اتنا ہی ان دونوں کے اپنے جو ہے وہ دائروں میں فصل ممکن ہوگا، اور اتنا ہی ان کے قطبوں میں بھی فصل ہوگا۔ ٹھیک ہے، اب آئیے ناظرین کرام، ہم جو ہے وہ 10 دوائر کے نام سنتے ہیں جو مشہور ہیں۔ معدل النہار، دن کو برابر کرنے والا دائرہ جس کی سیدھ میں خط استوا متحد ہے۔ منطقۃ البروج، ایکلیپٹک سرکل۔ مارا بالاقطاب الاربعہ، دائرۃ المیل، دائرۃ الارض، دائرۃ الافق یعنی ہاریزون سرکل، دائرہ نصف النہار، اور دائرہ اول السمود، دائرہ وسط السماء والرؤیا، دائرۃ الارتفاع۔ یہ 10 دوائر جو ہیں ان کے بارے میں سیکھنا علم حیت میں، علم توقیت میں فائدہ مند ہے کہ ہمیں بہت ساری باتیں جو علم توقیت میں ضروری ہوتی ہیں ان کو سمجھنے میں ہمیں بہت آسانی ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد